نماز فجر کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اسلام کا مذہبی رکن ہے، اور یہ نماز کفر و ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن اور کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ نماز کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز ایمان کی علامت اور مومن کی پہچان ہے۔ نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار اور دل کا سکون ہے۔ یہ ساری نمازوں میں فجر کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 5 نمازیں ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فکس ٹائم پر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں۔ ہر ٹائم کی ہر نماز کا ٹائم فکس ہے۔ یہ 5 نمازوں میں سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور یہ فجر کی نماز کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ فجر کے نام سے رکھا ہے۔ فجر کی نماز کے نام سے اللہ تعالیٰ مکمل سورہ نازل فرمائے ہیں، جیسے سورۃ الفجر ہے، اور دوسری جگہ پر 5 نمازیں ہیں۔ وہ 5 نمازوں میں سے اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کا نام لے کر فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور یہ فجر کی نماز کی وجہ سے جو نماز کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیے ہیں۔ فجر کی جو نماز کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جو ٹائم ہے، وہ جو وقت ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فجر کا نام لے کر قسم کھا کر بولے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہ فجر کا ٹائم، فجر کی نماز کتنی بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ فجر کے نماز کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ رزق تقسیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی جانب سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نومۃ الصبح تمنع الرزق لأنہ وقت تنقسم فیہ الارزاق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جانا یہ رزق کو روکتا ہے۔ اس کی فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونے والوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، نہ ہی پیسہ بچتا، اس میں بیماریاں، اس میں تکلیفیں، اس میں مصیبتیں، اس میں پریشانیاں، اور وہ کمائی میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کو چھوڑ کر کمانے والوں کی کمائی میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا رہتا، اور جس کمائی میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو رزق میں برکت کیسے ہو جاتی ہے، برکت اس کے اندر کیسی رکھ دی جاتی ہے؟ برکت نہیں ہوتا، بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں رزق تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے مرد حضرات، ہمارے لڑکے لڑکیاں فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہارے کو کمائی نہیں، مٹھی نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی۔ اگر جاب ہے تو پھر تمہاری وہ کمائی، تمہاری 50,000 کی نوکری ہے تو پھر 1,00,000 کا خرچہ رہے گا، 1,00,000 کے بیماریاں آئیں گے، کیونکہ اس میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک 1,000 روپے کما رہے ہیں، اللہ کا نماز کو چھوڑ کر سو کر دن چڑھے اٹھ کر جو ہے باہر کام کو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کمائی کے اندر برکتیں نہیں رکھتے، بلکہ اس کمائی میں جو ہے بے برکتی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت رزق تقسیم کرتے رہے اس کو وہ نہیں ملا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی دعوت میں گئے، دعوت میں جانے کے بعد کھانا سب ختم ہو گیا، صرف کھرچنا باقی رہ گئے، اور پیندے کا کچھ تھوڑا بہت کالا کالا تھوڑا تھوڑا ملا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، بس وہی کھرچنے کھا کے دنیا سے جی کے مر جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے کو صبح کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو ڈانٹ کر بیدار کیا اور فرمایا اتنام فی الساعہ التی تنقسم فیہا الارزاق، کیا تم ایسے وقت میں سوتے ہو جس وقت میں آسمان والا ساری کائنات کے لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے؟
صبح روزانہ فجر کے بعد شام تک کتنا کمائیں گے، کیا کیا تکلیفیں آئیں گی. خالی کمائی کا رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ ساری ضروریات جو انسان کو ملنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. صبح سے شام تک جو کیا حادثات نہ ہو، کیا تکالیف نہ آئے، بیماری نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے، مصیبتیں نہ آئے، ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی الگ سے بیماری، کوئی گھروں کے اندر چیزیں خراب نہ ہو جائیں، کوئی پریشانی لائق نہیں ہو جائے، کوئی ٹینشن نہ آ جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شام تک جو ہے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. جو نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی تقسیم میں وہ شامل نہیں ہے، تو پھر بے برکتی، تکالیف اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اور ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یہ فجر کی نماز کا یہ وہ ٹائم ہے جو رات بھر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اور دن کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رات بھر ڈیوٹی کرے وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور دن بھر کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے دنیا میں حاضر ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں. فجر کی نماز ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ٹائم پر سورج کا نکالنا، ٹائم پر جو ہے چاند کا نکالنا، دن اتنے گھنٹے فلاں 5 بج گئے 6 بج گئے تو دن چلے جاتا اور رات آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. فجر کی نماز کا ثواب، اس کی اہمیت، اس کا اجر و ثواب اس بات سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، فجر کی نماز سے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے. فرمایا فجر نماز کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے. اب بتاؤ فجر کی فرض نماز کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی سنت پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت سنت فجر دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ بڑی فضیلت والی رکھتی ہے سنت نماز، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا، فجر کی نماز دوسری بڑی بڑی عبادتوں کے برابر ہے. فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، آدھی رات تہجد پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور جو شخص فجر کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی برکت سے ساری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا بندی کو عطا فرمائیں گے. جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی اور اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جس بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما لے، اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے ذمے میں ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جنت میں داخلہ کرواتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. دوزخ کی آگ اس شخص کو ہرگز نہیں چھو سکتی جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے. من صلی البردین دخل الجنہ. جو شخص ان 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز کا اہتمام کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی عشاء اور فجر کی نماز کا جو اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو نور عطا فرماتے ہیں.
حشر کے میدان میں نور اور روشنی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اور جو بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر وہ مردوں کی، وہ عورتوں کی، وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتے تعریف کرتے ہیں. یا اللہ فلا بندہ فلا بندی فلا بندہ فلا بندی، اے اللہ پیاری پیاری اور میٹھی نیند کو چھوڑ کر دن بھر وہ اپنے کام کاجوں میں مصروف رہتے ہیں اور فجر کی نماز وہ اٹھ کر ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں جا کر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے تعریف کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کا بار بار دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ آنکھوں سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو تم اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو فرمایا جنت میں بھی تم اسی طریقے سے اپنے اللہ کو آسانی سے دیکھو گے. وہ اللہ تعالیٰ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ہر جگہ ہے. جیسے چھوٹا ڈاٹ رکھ دیے، چھوٹے ڈاٹ کے اوپر سے گولائی میں ایک راؤنڈ لگا دیے، ڈاٹ بیچ میں ہے، اس کے راؤنڈ میں ہر جگہ پر اللہ ہے. کہیں سے بھی جاؤ، کہیں سے بھی جاؤ، اللہ سب جگہ ہے. ہم یہ دنیا کیا ہے؟ خدا کے سامنے ایک ڈاٹ ہے اتائی، اور یہ ڈاٹ کو چاروں طرف سے گولائی گھیری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دیدار میں اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے کے برابر 70,000 پردوں کے اندر سے تھوڑی جنتوں پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی کے مزے میں جنتیاں 40 سال تک مزے سے مزے لوٹتے رہیں گے. اللہ اللہ اللہ.